الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحد وافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة وما سوى ذلك فهو فضل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان بھائیوں، میری زبان اردو ہے اور آپ حضرات کی زبان بنگلہ ہے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ حضرات میں کتنے لوگ میری بات سمجھ سکیں گے، کتنی نہیں سمجھ سکیں گے. مجھے بتایا گیا ہے کہ میری بات مکمل ہونے پر 2 منٹ میں اس کا خلاصہ بنگلہ میں بیان کیا جائے گا، لیکن میں نے ارادہ کیا ہے کہ اس محفل میں علماء کی تعداد بہت بڑی ہے، میرے عزیز طلباء کی بہت بڑی تعداد ہے. میں ایک چھوٹا بھائی ہونے کے ناطے ان کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں. مجھے اپنی حقیقت کا علم ہے، میں اپنی حیثیت کو جانتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ میں کسی کو کوئی نصیحت کرنے کے لائق قطعاً نہیں ہوں. میں خود نصیحت کا محتاج ہوں. مجھے ضرورت ہے کہ میں اپنے بڑوں سے بھی اپنی اصلاح کی درخواست کروں، اپنے چھوٹوں سے بھی یہ کہوں کہ میری خامیوں کی، غلطیوں کی نشاندہی کریں، اور اپنی اصلاح کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اپنا سبق سناؤں اور جو غلطیاں ہوں اپنے بڑوں سے میں ان کی اصلاح کراؤں. اسی حیثیت سے ان کے سامنے میں اپنا سبق سنانے کے لیے بیٹھا ہوں. عزیزوں، مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ ہمارا اور آپ کا سوسائٹی میں، سماج میں اور معاشرے کے اندر جو تعارف ہے، ہمیں اور آپ کو سماج میں، سوسائٹی میں جس حیثیت سے پہچانا جاتا ہے، ہماری اور آپ کی جو شناخت ہے وہ ایک اسلامی نمائندے کی حیثیت سے، دین کے نمائندے کی حیثیت سے ہے. اور جب ہم اسٹیج پر بیٹھ کر، محفل میں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں، تو ہم اپنی اس حیثیت پر خود اپنے ہاتھ سے مہر لگا دیتے ہیں، اور ہم گویا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دین کے نمائندے ہیں، ہم نبی کے وارث ہیں، ہم اسلام کے نمائندے ہیں. جب ہم اسلام کے نمائندے ہیں تو میرے بھائیوں، خود بخود ہم اپنے ذمہ یہ ذمہ داری لے لیتے ہیں
کہ ہماری ایک ایک ادا سے، ایک ایک نقل و حرکت سے، ایک ایک عمل سے اللہ کے ایک ایک حکم کی ادا ٹپکنی چاہیے، رسول اللہ کی ایک ایک سنت ٹپکنی چاہیے، ہمارا تعلق مسجد سے مضبوط ہو، سنتوں سے مضبوط ہو، اور لوگ ہماری زبان سے زیادہ، اور اس اسٹیج پر بیٹھ کر ہم اپنی زبان سے جو کچھ کہیں اس سے زیادہ ہمارے جسم کو، ہماری زندگی کو، ہماری نقل و حرکت کو، ہمارے چلنے پھرنے کو، ہمارے کھانے پینے کو دیکھ کر ہماری زندگی سے اسلام کو سیکھیں۔ ہمیں اپنی زندگی کو سنت کے سانچے میں ڈال لینا چاہیے۔ میرے عزیز طلبہ، ہمیں اپنی زندگی کیسی بنانی چاہیے اور کیسی ہونی چاہیے؟ بغداد میں ایک شخص آتا ہے، وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ مجھے یہ سیکھنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ اس گھر میں ایک بزرگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ صبح کو لگ جاؤ، شام تک دیکھتے رہو، وہ جیسے چلتے ہیں اس کو سمجھ لو کہ رسول اللہ کا چلنا ایسا ہی تھا، وہ جیسے کھاتے ہیں رسول اللہ کا کھانا ویسا ہی تھا، جیسے بولتے ہیں رسول اللہ کا بولنا ویسا ہی تھا، جیسے پیتے ہیں رسول اللہ کا پینا ویسا ہی تھا۔ میرے عزیزو، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایک ادا رسول اللہ کی سنتوں کے سانچے میں ڈلی ہوئی تھی۔ میرے بزرگوں، ہمیں اسی نمونے کا ہونا چاہیے۔ ہماری ایک ایک ادا کو دیکھ کر لوگ دین کو سمجھیں اور دین کو دیکھیں۔ ہم سے پوچھنے کی ضرورت لوگوں کو نہ پڑے، لوگ ہمارے لباس کو دیکھیں، سمجھ لیں کہ رسول اللہ کا لباس یہ تھا۔ ہمیں کھاتے ہوئے دیکھ لیں تو لوگ سمجھ لیں کہ رسول اللہ کے کھانے کا طریقہ یہ تھا۔ ایک ایک ادا کو دیکھ کر رسول اللہ کی سنت ہمارے جسم سے، ہماری حیات سے، زندگی سے ٹپکنی چاہیے۔ میرے بزرگوں، ایک بات تو مجھے یہ عرض کرنی تھی، دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے، آپ جب اپنے آپ کو نبی کا وارث بتاتے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے نبی کا وارث بنایا ہے، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ نبی کے حقیقی وارث اور سب سے پہلے وارث صحابہ کیسے تھے۔ بزرگوں، میں لمبی بات کرنے کا نہ موقع ہے نہ میرا حق ہے، آپ کو یاد دلاؤں، سب سے پہلے وارث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب دین پر افتاد پڑی تھی، ارتداد پھیلا تھا، جب زکوٰۃ دینے والوں نے انکار کیا تھا، حضرت ابوبکر کھڑے ہو گئے تھے اور یہ کہا تھا تاریخی جملہ، اَيُنْقَصُ فِي الدِّينِ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین میں کمی ہو جائے اور میں زندہ رہوں؟ میرے زندہ رہتے ہوئے کیا دین میں کمی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ حقیقی وارث اگر آپ نبی کے ہیں تو اس جملے کو زندہ کرنا پڑے گا۔ یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ آج بھی چاروں طرف سے دین پر یلغار ہے، چوطرفہ اسلام پر حملے ہو رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ مت سمجھو کہ ہمارے اندر، گھر کے اندر حملے نہیں ہو رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں، ہندوستان ہو یا بنگلہ دیش، کوئی ملک خالی نہیں۔ ہمارے اپنے بچے جن کالجوں میں، جن یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، انہیں فلسفیانہ انداز میں بہکایا جاتا ہے۔ فلسفے، سائنس کو سامنے رکھ کر ان کے دماغ میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، اسلامی قوانین پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں، اسلامی عقائد کے بارے میں ان کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالے جا رہے ہیں۔ میری اردو آپ شاید سمجھ سکتے ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان نوجوانوں کو اور مسلم نوجوانوں کی بڑی تعداد کو
فکری ارتداد میں مبتلا کیا جا چکا ہے، کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے فکر نہ کی اور حضرت ابو بکر کی طرح اگر ہم میدان میں نہ اترے تو نوجوان اور نئی نسل ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ انہیں بچانا ہے اور ہمیں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ ہمیں ٹھوس صلاحیت پیدا کرنا ہے، ٹھوس علمی صلاحیت پیدا کر کے ہمیں مضبوط کتابوں کا مطالعہ کر کے اور علمی صلاحیت میں غوطہ لگا کر، علمی سمندر میں اتر کر، مطالعے کی کثرت کے ساتھ علمی زیور سے آراستہ ہو کر اور علمی ہتھیار کے ساتھ میدان میں اترنا ہے اور شکوک و شبہات کو اپنے نوجوانوں کے ذہن سے صاف کر کے ان کو اسلام کی شاہراہ پر لانا ہے۔ میرے دوستو، آج دنیا کے اندر کاش جو میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کی زبان دوسری ہے، میری بات کاش آپ سمجھ سکیں۔ میری زبان کچھ الگ ہے، اللہ کرے آپ میری بات سمجھ لیں۔ اس وقت جب ہم دین کی دعوت آگے لے کر بڑھتے ہیں تو کرسچنز، جیوش، ہنود ہیں، یہ تو ہمارے مخالف ہیں۔ رہ گئے مسلمان، اس میں 3 گروپ ہیں۔ ایک بڑا طبقہ ہے جو ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، ہم سے بزن ہے۔ ہمارے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو لبرلزم کا شکار ہے، لبرلزم کا جو شکار ہے، ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کشمکش میں ہے کہ ادھر جائیں یا ادھر جائیں۔ ایک تھوڑا سا طبقہ ہے جو ہمارے ساتھ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ طبقہ بھی ہمارا ساتھ چھوڑ جائے۔ اسے پکڑنا ہے، جو متردد طبقہ ہے اس کو سنبھالنا ہے، جو ان کے ساتھ جا رہا ہے اس کو واپس لانا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ہمیں ایک میکانزم تیار کرنا پڑے گا، اور میرے دوستو اس کے لیے ضروری ہے کہ اجتماعیت رہے، اتحاد رہے۔ اجتماعیت اور اتحاد کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ یہاں علماء کرام موجود ہیں، تفصیل کا موقع نہیں، وقت بھی نہیں ہے، اور مجھ سے بڑے اکابر موجود ہیں۔ میں کیا کہنے کی حیثیت رکھتا ہوں، میرا کیا مقام، کیا حیثیت؟ میں ایک طفل مکتب ہوں۔ قرآن کریم کو آپ پڑھتے ہیں، بیشتر احکام میں کہیں کہیں ایسا بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، واحد کا صیغہ بھی آیا۔ لیکن بیشتر احکام میں مسلمانوں کو ساتھ ملا کر جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مسلمانوں کی مدد پر موقوف نہیں تھی، صرف اور صرف اللہ کی نصرت پر دار و مدار تھا۔ یاد کیجئے اس واقعے کو جب ابو طالب نے کہا تھا کہ بھتیجے تھوڑا پیچھے کو پیر ہٹاؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا چچا جان اگر آپ میری نصرت سے پریشان ہیں آپ پیچھے ہٹ جائیے، میں آپ کی مدد کے بلبوتے پر نہیں، اس اللہ کی مدد کے بلبوتے پر دعوت کا کام لے کر کھڑا ہوا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اگر یہ کفار میرے ایک ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دیں، دوسرے ہاتھ پر چاند لا کر کے رکھ دیں، تب بھی میں اس دعوت سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ نبی جو آگے بڑھ رہے تھے اللہ کی نصرت پر بنیاد تھی نبی کی دعوت کی، انہیں کسی کی نصرت کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک عرب کا باشندہ بھی نبی کی نصرت اگر چھوڑ دیتا تو نبی کی شان پر کوئی حرف آنے والا نہیں تھا۔ پھر بھی ہمیشہ ہر جگہ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ آپ کو اکابر علماء بتائیں گے، مفسرین بتائیں گے، ہر جگہ اشارہ دیا جاتا ہے کہ دین کا کام اجتماعیت سے چلے گا۔ اگر ہماری صفوں میں انتشار آ گیا، اگر ہماری صفوں میں تفرق آ گیا، اگر ہماری صفوں میں افتراق آ گیا تو دین کا خمیازہ بکھر جائے گا، دین ٹوٹ جائے گا، دین کمزور پڑ جائے گا، پھر دین کو سنبھالا دینا مشکل ہو جائے گا اور اغیار حملہ آور ہو جائیں گے۔ تاریخ آپ کے سامنے ہے، حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جو اجتہادی اختلاف کی بنیاد پر کچھ دوریاں ہوئیں، جنگ کی نوبت آئی، اغیار فوراً کھڑے ہو گئے تھے
اس وقت آپ کو یاد ہوگا صحابہ نے سمجھ لیا تھا کہ افتراق کی بنیاد پر دوسروں کو حوصلہ مل رہا ہے. حضرت معاویہ نے لکھا تھا کہ اے رومی، تو ہمارے اختلاف کو دیکھ کر کے حوصلہ پا رہا ہے؟ اگر جرأت تو نے کی تو معاویہ سب سے پہلا آدمی ہوگا جو علی سے ہاتھ ملا لے گا، اور علی کا سپاہی بن کر تیری سرکوبی کے لیے سب سے پہلے معاویہ آگے بڑھے گا. کیا ہم اس کو نمونہ بنائیں گے؟ ہم اپنے مخالف کے پاس ہاتھ ملائیں گے جا کر، اور اپنے مخالف کے پاس جا کر کہیں گے کہ ہمیں معاف کر دیجئے، آئیے اور ہم مل کر کے اسلام پر یلغار کرنے والوں کا مقابلہ کریں. یہ حوصلہ جس دن ہمارے اندر آ گیا، اسلام کو عزت اور سرفرازی نصیب ہوگی. اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.